معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر احمد ریاض الہدیٰ کی کتاب سلاطین دہلی، باب نمبر 3، غزنویوں کا عروج، سلطان محمود کے حملے، اس کا کردار، حملوں کے اغراض و مقاصد۔ سب ہیڈنگ: محمود کے حملوں کے اغراض و مقاصد۔ غزنی، کابل اور قندھار کے لوگ، یا یوں کہیے کہ خیبر پار کے لوگ، جسمانی لحاظ سے ہندوستان کے لوگوں سے بہتر تھے۔ وہ محنتی، جفاکش اور تنومند تھے۔ قد کاٹ کے لحاظ سے بھی اچھے تھے۔ لمبے لمبے سفر پا پیادہ کر سکتے تھے۔ شمشیر زنی میں انہیں یہ طول حاصل تھا۔ بہت بے باک اور نڈر تھے۔ شیروں کی طرح کاٹ کر رکھ دیتے تھے۔ بھوک پیاس کی صعوبت برداشت کر سکتے تھے۔ ان کے مزاج میں استقلال کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے مہینوں نہیں سالوں تگ و دو کر سکتے تھے، اور جب تک مقصد حاصل نہیں ہو جاتا تھا چین سے نہیں بیٹھتے تھے۔ نا امیدی اور مایوسی کو قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ وطن سے کوسوں دور اور اپنے سے کئی گنا زیادہ دشمن کے مقابلے میں بھی ہمت نہیں ہارتے تھے، اور اس بے جگری سے لڑتے تھے کہ دشمن کو فرار کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آتا تھا۔ جنگ و جدل ان کا روز مرہ کا مشغلہ تھا۔ انہیں جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جہاں جاتے تھے جان کو ہتھیلی پر رکھ کر جاتے تھے۔ محمود کی فوج میں پیادہ فوج کے علاوہ سوار بھی تھے۔ ان کے گھوڑے نہایت مضبوط، چست اور مستعد ہوتے تھے۔ ہزاروں میل کا سفر طے کرنے کے باوجود تھکنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ اپنے آقا کو پیٹھ پر لیے پہاڑوں، جنگلوں اور لکودک صحراؤں میں گھس جاتے تھے، اور اپنے مالک کی طرح تلواروں کی جھنکار میں بھی پیٹھ نہیں دکھاتے تھے۔ اس کے مقابلے میں ہندوستان کے لوگ گو بحیثیت مجموعی تناور اور تنومند تھے، لیکن پھر بھی وہ خیبر پار کے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ہزاروں میل کا سفر پا پیادہ کرنے کے بھی قابل نہ تھے، اور نہ وہ غیر معین عرصے تک لڑنے کی اہلیت رکھتے تھے۔ ان کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی تھی کہ 2-4 دن کے اندر جنگ کا نتیجہ ظاہر ہو جائے، تاکہ اس کے بعد وہ آرام سے اپنے گھروں میں جا کر بیٹھ جائیں۔ وہ مستقل مزاجی اور سکون قلب کے ساتھ دیر تک دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اور جلد حوصلہ اور ہمت ہار بیٹھتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے گھوڑے گو اعلیٰ قسم کے ہوتے تھے، مگر دم خم میں حملہ آوروں کے گھوڑوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں اپنے جنگی ہاتھیوں پر بہت بھروسہ تھا، لیکن وہ بھی اکثر اوقات دشمن کی بجائے اپنی ہی فوج کو پاؤں تلے رونتے ہوئے بھاگ جاتے تھے۔ محمود کے سپاہی سردی گرمی دونوں کا مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن ہندی سپاہی سردی کے موسم میں ٹھٹر کر رہ جاتے تھے اور دشمن کے مقابلے سے جی چراتے تھے۔ جے پال کو لمغان کے میدان میں محض ایک دفعہ غزنوی فوج کا مقابلہ کرنا پڑا، لیکن منہ کی کھائی اور سردی کے خوف سے فتح مند سبکتگین سے صلح کر لی۔ اس کے بعد اسے خیبر پار جا کر مقابلہ کرنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ ان واقعات کے 700 سال بعد کابل کے بادشاہ احمد شاہ درانی کی پانی پت کے میدان میں مرہٹوں سے ٹکر ہوئی تو تن و توش کے مضبوط اور قداور پٹھانوں نے سستا کمزور مرہٹوں کی پیش نہ جانے دی اور ان کا بھرکس نکال کر رکھ دیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ محمود کی کامیابی کی دوسری وجہ یہ تھی کہ اس کے سپاہیوں اور گھوڑوں کو ہندوستان کے سپاہیوں اور گھوڑوں پر فوقیت حاصل تھی۔ خاندان غزنوی کے عروج سے پہلے خیبر پار کے لوگ عام طور پر ہندو مت اور بدھ مت کے پیرو تھے، اور ان میں نہ جنگ کا جذبہ تھا اور نہ وہ مذہب کے لیے کسی قسم کی سرگرمی کا اظہار کرتے تھے۔ ان کی بہت سی صلاحیتیں جو قدرت نے ان کی فطرت میں ودیت کر رکھی تھیں بروئے کار نہیں آتی تھیں۔ سبکتگین اور محمود کے ساتھ ان لوگوں کی قسمت کا ستارہ بھی چمک اٹھا۔ وہ ہلکا بگوش اسلام ہو گئے۔ تبدیلی مذہب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کے عربوں کی طرح
ان کے کریکٹر میں بھی ایک انقلاب عظیم آ گیا اور وہ اسلام اور مسلمانوں کی سپر بن گئے۔ چنانچہ ایک عظیم المثال سپہ سالار کی سرکردگی میں اس بہادر اور غیور قوم نے ہندوستان کا رخ کیا۔ کنوج، کلنجر اور سومنات تک تمام ملک میں اپنی بہادری اور شجاعت کی دھاک بٹھا دی اور کسی میدان جنگ میں انہوں نے پیٹھ نہیں دکھائی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ محمود کی جنگوں کو جہاد کا مقدس نام نہیں دیا جا سکتا، مگر اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس زمانے میں سیاست پر مذہب کا رنگ چڑھا دیا جاتا تھا اور مذہب کی آڑ میں سیاسی مقاصد کی تکمیل کی کوششیں کی جاتی تھیں۔ چنانچہ محمود کے سپاہیوں کا بھی یہی حال تھا۔ ان میں مذہبی جوش کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور اس جذبے کے ماتحت وہ دیوانہ وار لڑتے تھے اور اسلام کے راستے میں جان پر کھیل جانے سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ ان حالات میں محمود کی کامیابی اور ہندوؤں کی شکست ایک لابدی امر تھا۔ ہندوؤں کی زنگ خوردہ قوتیں مسلمانوں کے بے پناہ جوش کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھیں اور اس جوش کے ماتحت بعض اوقات یہ نو مسلم ان ناواجب زیادتیوں کے مرتکب ہوتے تھے جو ان کی طرف مورخوں نے منسوب کی ہیں۔ سب ہیڈنگ: محمود کے کردار کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ۔ مورخوں نے سلطان محمود غزنوی کے کریکٹر کے متعلق متضاد خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اکثر مسلمان مورخ اس کو اسلام کا ایک بطل جلیل بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے شکست اصنام اور ترویج اسلام کے لیے صنم پرست ہنود کے خلاف جہاد کیے۔ بعض مسلمان اس سے بھی زیادہ خلف سے کام لیتے ہیں کہ محمود نہ صرف دنیا کا سب سے بڑا تاجدار تھا بلکہ وہ ولی اللہ بھی تھا اور اولیاء کی طرح اس سے مافوق العادت کرامات ظاہر ہوتی تھیں۔ ان کی یہ رائے ہے کہ وہ مثالی مسلمان حکمران تھا اور ہر مسلمان بادشاہ کو اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لحاظ سے محمود کسی حد تک ایک خوش قسمت بادشاہ تھا۔ اس کے برعکس بعض مورخ کہتے ہیں کہ محمود بہت حریص اور لالچی تھا۔ اس نے زر و مال کی خاطر ہندوستان کو طاقت و تاراج کیا، بتوں کو توڑا اور بت خانوں کو دھڑی دھڑی کر کے لوٹا۔ اس لحاظ سے اس کی حیثیت ایک ڈاکو کی سی تھی جو لوگوں کے مال و متاع پر دست تراز کرتا تھا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بہت تنگ دل اور متعصب بادشاہ تھا۔ اس نے بت قدوں کو توڑا اور ہندوؤں کو بزور شمشیر حلقہ اسلام میں داخل کروایا۔ اس کی زیادتیوں کی وجہ سے ہندوستان میں اسلام اور مسلمان دونوں بدنام ہو گئے اور ہندوؤں کے دلوں میں ان کے لیے بہت گہری نفرت پیدا ہو گئی جو صدیاں گزر جانے کے بعد بھی کم نہ ہوئی۔ لیکن اگر تحقیق کی نظر سے دیکھا جائے تو حقیقت دونوں نظریوں کے بین بین معلوم ہوتی ہے۔ محمود نہ ولی تھا نہ مثالی تاجدار جس کی تقلید سب مسلمان بادشاہوں کو کرنی چاہیے۔ اس کے خلاف نہ وہ تنگ نظر اور متعصب حکمران تھا جس نے ہندوؤں کا بلا وجہ خون بہایا، ان کے بتوں کو توڑا اور بت خانوں کو بے دردی سے لوٹا۔ نہ وہ ڈاکو اور قزاق تھا جس نے دوسروں کے خزانے لوٹ کر اپنے خزانے بھرنے کی کوشش کی۔ محمود کا قد اوسط درجے کا تھا، اس کے اعضاء متناسب اور جسم بہت مضبوط تھا۔ اس کی صحت بہت اچھی تھی۔ وہ اپنی فوج کے عام سپاہیوں کی طرح سفر کی صعوبتیں برداشت کرتا تھا اور یلغار کرتا ہوا کہیں سے کہیں نکل جاتا تھا۔ اس کی شکل و حیت کے متعلق مورخوں میں اختلاف ہے۔ ابن اسیر اور ابن جوزی کا بیان ہے کہ وہ خوشرد اور خوبصورت اندام تھا۔ اس کی ٹھوڑی گول اور اس پر معمولی سی داڑھی تھی، لیکن بعد کے مورخوں نے اس کی شکل و صورت کے متعلق کچھ اچھے الفاظ استعمال نہیں کیے۔ سیاست نامہ کے مصنف کا بیان ہے کہ روئے نکو نبود فرشتہ لکھتا ہے کہ سلطان از حسن و جمال ظاہری آری بود، لیکن معلوم نہیں کہ یہ بات کس طرح مشہور ہو گئی کہ رنجیت سنگھ کی طرح سلطان کے چہرے پر چیچک کے داغ تھے۔ محمود کے مزاج میں رحم اور ہمدردی کا مادہ
کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ جب تک اس کا باپ سبکتگین زندہ رہا اس نے نہایت وفاکشی سے اس کا ساتھ دیا اور ہر مارکے میں پیش رہا۔ وہ ایک شفیق باپ تھا اور اپنے بیٹوں سے نہایت شفقت سے پیش آتا تھا۔ اس نے ان کی تعلیم و تربیت بھی اچھی طرح کی، ان کو فنون جنگ سکھائے اور انہیں ملک کا نظم و نسق سکھانے کے لیے صوبوں کا حاکم مقرر کیا۔ اس نے اپنے بھائیوں سے بھی نیک سلوک کیا اور انہیں بڑے بڑے ذمہ دار عہدوں پر مامور کیا۔ وہ اپنے امراء سے بھی بہت اچھا سلوک کرتا تھا اور ان کے آرام و آسائش کا خیال رکھتا تھا۔ دربار میں عہدے تعلیم اور خاندانی نجابت و شرافت کے اعتبار سے دیے جاتے تھے۔ محمود کی بہادری اور سپہ گری میں کلام نہیں۔ میدان جنگ میں وہ صف اول میں لڑا کرتا تھا اور جب مارکا کارزار ہوتا وہ خود شمشیر بدست بھیڑ میں گھس جاتا۔ مختلف مارکوں میں وہ زخمی ہوا اور اس کے جسم پر 72 کے قریب زخموں کے نشان تھے۔ ملتان کے مارکے میں اس نے بنفس نفیس شمشیر زنی کے وہ جوہر دکھائے کہ خون سے اس کا ہاتھ تلوار کے دستے میں جم گیا۔ آخر اسے گرم پانی میں ڈال کے دھویا گیا تو کہیں تلوار سے علیحدہ ہوا۔ محمود ایک پیدائشی جرنیل تھا۔ وہ مہموں کا نقشہ بنانے اور کامیابی سے اسے عمل میں لانے میں بے حد مشتاق تھا۔ اسے فوجی مہموں میں سکندر اعظم سے کم کامیابی نہ ہوئی۔ ایشیا کا کوئی فاتح اس کا ہم پلہ معلوم نہیں ہوتا، خواہ وہ ہندوستان میں راجپوتوں سے نبرد آزما ہو یا ترکستان میں ترکوں اور خراسانیوں سے۔ ہم اسے شاہد کامیابی سے ہمکنار دیکھتے ہیں۔ اس کی فوج میں ترکی، افغانی، ہندی اور ایرانی قومیت کے لوگ موجود تھے، جنہیں اس نے رشتہ تنظیم میں منسلک کر کے خوارزم سے کاٹھیاوار اور ایران سے گنگا اور جمنا دو آب تک اپنی قیادت میں 3 سال سے زیادہ لڑایا اور ہر میدان سے کامیاب لوٹا۔ جنگی ہاتھی ہندو راجاؤں کی فوج کا لازمی جز ہوتے تھے۔ ابتدا میں مسلمان ان کے طور طریقوں سے ناواقف تھے اور ان دیو ہیکل جانوروں کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے۔ اس کے باوجود وہ بسا اوقات ان پر حملہ کر کے اس کی سونڈ کاٹ دیتے تھے۔ ان پر ہاتھی کرب و درد سے چیختا چنگاڑتا میدان جنگ سے بھاگ جاتا تھا، لیکن اس کو موقع مل جاتا تو وہ بھی حملہ آور کو اپنی سونڈ کی گرفت میں لے کر پٹک دیتا تھا اور اس کی چھاتی پر دونوں پاؤں رکھ کر ہڈی پسلی سب توڑ دیتا تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ محمود کے سپاہیوں نے ان پر قابو پانے اور رام کرنے کے طریقے سیکھ لیے۔ اس کے بعد محمود کو جس قدر ہاتھی ملتے تھے وہ انہیں فوجی اغراض کے لیے استعمال کرنے لگتا۔ چنانچہ اس کے پاس 1300 ہاتھی جمع ہو گئے، جن کے لیے اس نے غزنی میں استبل بنوائے اور ان کی غور و پرداخت پر بے طریق پیسہ خرچ کیا۔ ہاتھیوں میں ایک بڑا نقص تھا، وہ غنیم سے ڈر کر بھاگتے تھے تو اپنی ہی سپاہ کو پاؤں تلے رونٹ ڈالتے تھے، لیکن محمود نے اپنی ذہانت سے اس مشکل پر بھی قابو پا لیا۔ چنانچہ اس نے ہاتھیوں کو کاشغر کے تاجگار خان سے بڑی کامیابی سے لڑایا اور ان کی مدد سے اسے شکست فاش دی۔ ایلک خان کے پے در پے حملوں کے باوجود ہاتھیوں نے جنگ سے منہ نہ موڑا اور ایلک خان کی فوج کو پاؤں تلے رونتے چلے گئے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ محمود کو ہاتھیوں کو رام کرنے اور ان سے اپنے مفید مطلب کا کام لینے کا کس قدر سلیقہ تھا۔ وہ عموماً موسم گرما میں وسط ایشیا میں اور موسم سرما میں ہندوستان میں لڑا کرتا تھا۔ سلطان محمود کا لشکر آندھی کی طرح حرکت کرتا اور بجلی کی طرح دشمن پر اس وقت جھپٹتا جب اسے یہ گمان بھی نہ ہوتا کہ محمود اس کے سر پر پہنچ گیا ہے۔ اس کی قوت ارادی اور دور بینی بے مثال تھی اور انہی صفات نے اسے زبردست جرنیل بنا دیا تھا۔ محمود ایک بیدار مغز اور عادل حاکم تھا۔ منڈیوں پر اس کا احتساب تھا تاکہ چور بازاری اور ناجائز منافع اندوزی عوام کی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ لاہور سے خراسان تک شاہراہیں محفوظ تھیں۔ اس کے عدل کا یہ عالم تھا کہ ایک سوداگر کی شکایت پر شہزادہ مسعود کو حاضر عدالت ہو کر اپنی صفائی پیش کرنی پڑی۔ اس کی معدلت گستری کی
داستانوں سے افراک تاریخ روشن ہے۔ تاریخ فرشتہ میں مذکور ہے کہ بھانجے کے خلاف ایک مسکین و حقیر فریادی کے استغاثہ پر اس نے تعزیری کارروائی کی۔ وہ جنگجو ہونے کے باوجود رقیق القلب تھا اور رعایا کی شکایت کی تلافی اپنا فرض سمجھتا تھا۔ مشہور مورخ گیبن نے لکھا ہے، محمود کا دنیا کے بڑے بڑے سلاطین میں شمار ہوتا ہے۔ وہ ایک نڈر سپاہی اور کاروان جرنیل تھا۔ وہ انصاف پسند تھا اور علماء و فضلاء کی ہمیشہ سرپرستی کرتا تھا۔ اس نے اپنی رعایا کو امن اور فارغ البالی کی دولت سے مالا مال کیا اور تعلیم و تجارت کو بہت فروغ دیا۔ اس کو نظم و نسق قائم رکھنے کی عادت تھی۔ وہ سنگ دل نہ تھا اور نہ حریص اور لالچی، بلکہ وہ فیاض طبع بادشاہ تھا اور ہر بات میں اعتدال اور میانہ روی کو پسند کرتا تھا۔ الپتگین نے غزنی کی سلطنت کا پودا لگایا۔ سبکتگین نے اس پودے کی آبیاری کی۔ محمود کے عہد میں یہ پودا ایک تناور درخت بن گیا اور اس کی شاخیں دور دور تک پھیل گئیں۔ سبکتگین کے عہد میں غزنی ایک چھوٹی سی ریاست تھی، مگر محمود نے اسے وسعت دے کر ایک بہت بڑی سلطنت بنا دیا، جو ایک طرح سے سمرقند اور بخارا سے لے کر کنوج اور کالنجر تک پھیلی ہوئی تھی۔ محمود نے سب سے پہلے کابل اور قندھار کو فتح کیا۔ اس کے بعد اس نے دریائے سندھ تک تمام علاقے کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ صوبہ سرحد کے بعد پنجاب اور چین کی ریاستیں سلطنت غزنی میں شامل کر لی گئیں۔ ان علاقوں کی تسخیر کا نتیجہ یہ ہوا کہ محمود کو لاہور کا فوجی اڈہ مل گیا، جہاں پہنچ کر وہ سستانے اور ہندوستان کو تاخت و تاراج کرنے کے منصوبے مکمل کر سکتا تھا۔ چنانچہ محمود نے اس اڈے سے پورا فائدہ اٹھایا اور چند سال کے اندر تھانیسر، کنوج، گوالیار اور کالنجر تک تمام ملک کو زیر و زبر کر دیا۔ اپنی حکومت کے آخری سالوں میں اس نے سندھ کو فتح کر کے سومنات کے مندر نما قلعے پر اپنے جھنڈے گاڑ دیے۔ دریائے ستلج تک تمام علاقہ براہ راست اس کے ماتحت تھا اور وہ اپنے نائب کی مدد سے پنجاب پر حکومت کرتا تھا، لیکن ستلج پار کے علاقے پر بلا واسطہ اس کی حکومت تھی۔ وہ یہاں کے حکمرانوں سے محض خراج وصول کرتا تھا، مگر ان کے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دیتا تھا۔ دوسرے الفاظ میں محمود کی 17 مہموں کا نتیجہ یہ ہوا کہ غزنی کی سلطنت بہت وسیع ہو گئی۔ شمالی ہندوستان کے ایک بہت بڑے حصے پر محمود کا پرچم لہرانے لگا اور یہ امر شمالی ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کے مستقل قیام کا باعث بن گیا۔ البیرونی کا بیان ہے کہ محمود نے ہندوستان کی اقتصادی حالت کو بالکل تباہ کر دیا۔ اس نے اپنی بے نظیر اور لاسانی فتوحات سے ہندو قوم کے پرخچے اڑا دیے اور اس کے وقار کو خاک میں ملا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان کی طاقت بالکل منتشر ہو گئی اور ان کی عظمت کی داستان قصہ ماضی بن گئی۔ محمود کی وفات کے بعد اس کے جانشین بالکل نااہل ثابت ہوئے۔ اگر ان میں اس صورت حالات سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت ہوتی تو وہ تمام شمالی ہندوستان کو مستقل طور پر سلطنت غزنی میں شامل کر سکتے تھے۔ بہرحال محمود کے پیہم حملوں کی وجہ سے ہندوؤں کے نظام حکومت کی خامیاں مسلمانوں پر منکشف ہو گئیں۔ انہیں اس بات کا علم ہو گیا کہ ان کی جنگی مشین کے کل پرزے بالکل زنگ آلود ہو چکے ہیں اور وہ میدان جنگ میں مسلمانوں کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتے۔ دوسرے، محمود کی طاقت و تاراج کی وجہ سے ہندوؤں کی اقتصادی حالت تباہ ہو گئی۔ مندر اور قلعے جہاں صدیوں سے زر و جواہر جمع ہو رہے تھے بالکل خالی ہو گئے اور سیم و زر کے چشمے جو اس سے پہلے تھانیسر، متھرا اور کنوج میں بہتے تھے اب غزنی کے کوچہ و بازار میں بہنے لگے۔ اس دولت سے محمود نے پوری طرح فائدہ اٹھایا اور ایک زبردست فوج تیار کی جو بعد میں اس کے غلبہ اور تفوق کی ضامن بن گئی۔ چنانچہ اس کی فوج کے سیلاب میں 20 قدیم و جدید ریاستیں خس و خاشاک کی طرح بہہ گئیں اور اس کی حیت کا سکہ تمام ہندوستان پر بیٹھ گیا۔ اس کے علاوہ محمود نے علوم و فنون کی ترقی پر بھی بے دریغ روپیہ خرچ کیا۔ چند سال کے عرصے میں غزنی عروس البلاد بن گیا اور دور دور سے علماء و فضلاء آ کر
یہاں آباد ہو گئے۔ تیسرے، اس سے قبل محمد بن قاسم کی فتح سندھ کے بعد ہندو مسلمانوں میں میل ملاپ شروع ہو گیا تھا، لیکن اس ملاپ کی لہریں ملتان سے آگے نہ بڑھیں۔ یہ ہندوستان میں اسلام کا پہلا قدم تھا۔ اس کے کئی سو سال بعد پنجاب کی سرزمین میں ہندو مسلمانوں میں پھر میل ملاپ شروع ہوا، جس کے اثرات زیادہ دیر پا ثابت ہوئے۔ لاہور، جو اس وقت تک ایک گمنام سا گاؤں تھا، بے تدریج اہمیت اختیار کرنے لگا اور آخرکار مسلمانوں کی سیاسی اور علمی تحریکوں کا مرکز بن گیا۔ یہاں بڑے بڑے علماء، صوفیاء اور اولیاء کرام جمع ہو گئے، جن کی بدولت اسلام اور اسلامی تمدن کو بہت ترقی ہوئی۔ بڑے بڑے جنگجو قبائل حلقہ بگوش اسلام ہو گئے اور ہر چیز اسلامی تمدن کے سانچے میں ڈھلنے لگی۔ اس کے علاوہ ہندی اور فارسی کے ملاپ سے جو ہندو اور مسلمانوں کی زبانیں تھیں، ایک نئی زبان پیدا ہوئی جس کو اردو کہتے ہیں۔ اس دور کو ہندوستان میں اسلام کا دوسرا قدم کہیں تو بجا ہے۔ یہ قدم پہلے قدم سے زیادہ بابرکت ثابت ہوا، کیونکہ یہاں سے مسلمان رفتہ رفتہ ہندوستان میں پھیل گئے۔ محمد غوری کی فتوحات کو اسلام کا ہندوستان میں تیسرا قدم کہنا چاہیے۔ اس زمانے میں اسلامی ملکوں کے آئین حکومت بالکل یکساں ہوتے تھے۔ اس امر میں وہ سلطنت عباسیہ کے خوشہ چی تھے۔ عباسیوں کی سلطنت نہایت منظم اور مستحکم تھی۔ خلیفہ گو مختار مطلق تھا، لیکن وہ اپنے وزراء کی مدد اور مشورے سے حکومت کرتا تھا۔ محکمہ جنگ، محکمہ عدل، محکمہ رفاع عامہ اور دوسرے محکمے اسی طرح ہوتے تھے جیسا کہ آج کل ہوتے ہیں، اور یہی چیزیں استحکام سلطنت کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہیں۔ عباسی سلطنت کو زوال آیا تو بہت سے صوبے آزاد اور خود مختار ہو گئے۔ ان میں خراسان کا صوبہ بھی تھا۔ یہاں سامانیوں کی سلطنت قائم ہو گئی۔ عباسیوں کے عہد میں صوبوں کی حکومت بھی مرکزی حکومت کے خطوط پر قائم کی جاتی تھی۔ صوبوں میں بھی وہی محکمے قائم کیے جاتے تھے جو مرکزی حکومت کا ترہ امتیاز تھے۔ چنانچہ انتظامی اور آئینی اعتبار سے سامانیوں کی سلطنت چھوٹی پیمانہ پر عباسیوں کی سلطنت کا چربہ معلوم ہوتی تھی۔ بعد میں سامانی سلطنت کے کھنڈروں پر غزنی کی سلطنت قائم ہوئی اور اس کا نظام حکومت بھی عباسیوں کے نظام حکومت سے ملتا جلتا تھا، یا یوں کہیے کہ ہو بہو نقل تھا۔ سبکتگین اور محمود جو علاقے قائم کرتے تھے، ان میں بھی وہ عباسی نظام حکومت کی طرز کا نظام قائم کرتے تھے۔ اس سے نہ صرف نئے صوبوں میں امن و امان قائم ہو جاتا تھا، بلکہ وہ سلطنت غزنی کے جز لانہیت بن جاتی تھی، اور یہی باتیں مملکت کے استحکام کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ غرض محمود نے اپنی وسیع سلطنت کے استحکام کے لیے، جو بخارا سے دریائے ستلج تک پھیلی ہوئی تھی، کوئی دقیقہ فروغ گذاشت نہ کیا۔ یہ اسی استحکام کا نتیجہ تھا کہ بہرام شاہ کو غزنی چھوڑنا پڑا تو اس نے لاہور میں آ کر پناہ لی اور یہاں وہ مدت تک بڑے اطمینان سے حکومت کرتا رہا۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ستلج پار کے علاقے پر محمود نے براہ راست اپنا تصرف نہیں جمایا، لیکن وہ یہاں کے حکمرانوں سے سالانہ خراج برابر وصول کرتا رہا، جس سے ہندو راجا دن بدن کمزور اور سلطنت غزنی طاقتور ہوتی چلی گئی۔ ہندوستان میں انگریزوں کا بھی یہی دستور تھا۔ وہ نو مفتوحہ علاقے کو پوری طرح اپنی سلطنت میں جذب کر کے دوسرا قدم اٹھاتے تھے۔ ہندوستان کا 2/3 حصہ براہ راست ان کے ماتحت تھا اور 1/3 حصے پر ہندو اور مسلمان رؤسا حکمرانی کرتے تھے اور حسب حیثیت انگریزوں کو خراج ادا کرتے تھے۔